نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو۔ اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو۔ یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا، تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ معزز خواتین، اس وقت جو چیز میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو عبارت، یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے، شادی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، مسنون خطبہ ہے۔ اس خطبے کو اگر ہم پڑھیں اور غور کریں تو جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ اللہ ہی کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسے جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، سب اس کے رب کی طرف سے اس کو ملا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا یہ جسم کس نے بنایا ہے؟ ہمارے دیکھنے، سننے، بولنے کی قوتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ ہمارے جسم میں بڑھتے رہنے کی صلاحیت کس نے ڈالی ہے؟ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ہمارے لیے سانس لینے کا
اور سانس لینے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، اس نظام کو ہمارے لیے کس نے سیٹ کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ سب کچھ اسی نے تو ہمیں دیا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اندر جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی جذبات ہیں، وہ سب بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی شکل میں بنا دیتا، چاہتا تو کسی پودے کی شکل میں پیدا کر دیتا، لیکن انسان بنا کر اس نے ہمارے اندر خوبصورت جذبات بھی رکھے، ہمارے اندر خوشی اور غم کا احساس بھی رکھا، پھر خوشی کے مواقع بھی پیدا کیے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں وہاں زندگی میں کچھ امتحان بھی ہیں، وہاں زندگی میں کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس دنیا میں دیکھ ہی یہ رہے ہیں کہ انسان کا رویہ خوشی پا کر کیا ہوتا ہے اور غم آنے پر کیا ہوتا ہے، کسی نعمت کے ملنے پر اس کا طرز عمل کیا ہے اور کسی بھی نعمت کے چلے جانے پر اس کا رویہ کیا ہے۔ بندہ مومن جب اس کی زندگی میں خوشی کے لمحات آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جہاں کہیں زندگی میں کوئی مشکل وقت ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے مدد مانگنا، یہ دوسرا اہم کام ہے جو زندگی میں انسان کو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی کے موقع پر تو انسان شکر ادا کرے، لیکن غم اور تکلیف اور دکھ کے موقع پر اپنے رب سے مدد طلب کرے۔ شادی کا موقع جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ داری کو نبھانے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلی دعا تو رشتہ طے ہوتے وقت کی جاتی ہے اور وہ ہے دعا استخارہ۔ استخارے کے بارے میں عام طور پر عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو استخارہ کیا ہے؟ مثلا جب بھی ایک لڑکے والے لڑکی کے ہاں رشتہ بھیجتے ہیں تو عموماً جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم پہلے استخارہ نکالیں گے یا نکلوائیں گے۔ تو استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا جاتا ہے، استخارہ تو کیا جاتا ہے۔ اور استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کی دعا مانگنا۔ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے؟ استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی اہم معاملہ سامنے آئے، تو اس موقع پر انسان کو 2 نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ 2 نفل اس بات کے، اور وہ مسنون دعا کیا ہے؟ وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ ہے مسنون دعا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو، اور ساتھ ہی کیا تعلیم دیتے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو، اہم معاملہ ہو تو کیا کرو؟ نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا اس کتاب میں بھی موجود ہے، الگ کارڈ کی شکل میں چھاپی گئی تھی، نہیں تو کوئی کتاب جس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، میں ابھی ترجمہ بھی پڑھتی ہوں اس کا۔ اہم کاموں میں خود مثلا جس کی شادی ہے، شادی ایک اہم فیصلہ نا زندگی کا، جس کی شادی ہے وہ خود بھی پڑھے یہ نفل اور ماں باپ بھی پڑھے، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کیوں پڑھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، اور کفایت شعری سے کام لینے والا
کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو پھر شرمندگی نہیں ہوتی، اور جو شخص بچت سے کام لیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی ایک طرح سے مشورہ کرنا بھی ہے اور خیر کی دعا مانگنا بھی ہے. یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا جو ہے، تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. ترجمہ ہے، خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو میرے لیے اسے مقدر کر دے. یعنی اگر یہ رشتہ، یعنی جب کسی بھی کام کے لیے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میری قسمت میں کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ ہے دراصل استخارہ کہ اللہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دے، اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے. اب آپ سوچئے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ یا تو کام ہو جائے یا پھر نہ ہو. اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں اور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کہ اس کام کے ہونے کا سبب نہیں بنا. اور اس طرح انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، بعد میں پچھتاتا نہیں. اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا، سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا، تو بھی کیا سمجھتا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر. اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو بھی اس میں ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی سبق ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو، تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے سعادت کا باعث ہے، تقدیر پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لیے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر یعنی تقدیر پر ناخوش ہو. یہ بدبختی کی بات ہے. اچھا یہ ہے استخارے کی روح اور یہ ہے اس کی جسٹ. ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے، اس کو ہم نے ایک طرح کی فال بنا لیا ہے، جبکہ فال لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں. کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. کوئی شخص بھی جو یہ غیب دانی کا دعویٰ کرے یا اس قسم کی کوئی بھی باتیں کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں. اسی لیے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا ہے، ہاتھ دکھانے سے منع کیا ہے، چھپی باتیں معلوم کرانے سے اور ذائچے بنوانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی، انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے.
انسان کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتا. اسی لیے ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کالی بلی آگے نظر آ گئی راستے میں تو یہ منحوس ہے، یا کوا بول پڑا تو کوئی آ جائے گا، یا جوتی الٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں عام ہوتی ہیں کہ صبح سویرے اگر فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لیے اچھا نہیں. ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے. کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ لوکانیات پہ، یعنی کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور نہ اس کی زندگی میں کاش ہوتا ہے. اور بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے، انسان کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتا ہے. مثلا قرآن پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہو جائے یا کوئی کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس طرح نہ کہو جیسے کافر کہتے ہیں کہ لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے حق میں موت لکھی ہوتی تو تم اپنے بستر پر بھی ہوتے تو موت آ جاتی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی عزیز رشتہ دار گھر سے نکلتا ہے، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کاش آج وہ جاتا ہی نہ، کاش وہ آج ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹلتی نہیں. تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے. کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال نہیں سکتے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اس لیے استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں استخارہ کرنے والے، کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکے کا نام ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ رشتہ کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تیسرے شخص کو کہاں سے پتا چل گیا، اس کے پاس کون سا سورس ہے یہ جاننے کا کہ اس نے کل کے فیوچر میں جھانک کے دیکھ لیا آج یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسی چیزیں بھی انسان کے لیے توہمات کے دروازے کھولتی ہیں اور اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں. اور ایسی چیزوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں. اچھا، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے استخارہ کر کے دو. اب آپ دیکھیے استخارے کی دعا میں لکھا ہے یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہے تو تو کر دے. اب اگر کوئی آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ کیا پڑھے گا کہ میرے لیے اچھی ہے تو کر دے، یا زیادہ زیادہ یہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے اگر اچھی ہے تو کر دے. اچھا، بعض لوگ استخارے کے ساتھ خواب کو لازم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں استخارہ اور خواب لازم و ملزوم چیز ہے. اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے استخارہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اتنے دن استخارہ کیا ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک. ہمیں بہت سے لوگ اس پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک ہمیں. یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ سمپلی کیا ہے، ایک دعا ہے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو مبارک ہو جائے، آسان ہو، نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے، دور کر دے مجھ سے. اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں اگر بہتری ہوئی تو ہو جائے گا، اور اگر ہو گیا تو وہ مبارک ثابت ہو گیا، اور اگر بہتری نہیں تو وہ بات بننے ہی نہیں پائے گی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا انکار کا، بات ہوگی ہی نہیں. اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو خواب آ جاتا ہے، حالانکہ ضروری نہیں کہ استخارہ انہوں نے کیا تو تبھی خواب آیا، ہو سکتا ہے وہ استخارہ نہ کرتے پھر بھی اس رات وہی خواب آتا ان کو، پھر وہ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اچھا، بعض لوگ خوابوں میں پھر کیا کرتے ہیں، خواب دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں اب آپ اس کی تعبیر بتائیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ استخارے میں جو خواب دیکھتے ہیں بعض اوقات اس میں رنگوں کا کوئی حساب کتاب بتاتے ہیں کہ اگر خواب میں سبز رنگ نظر آ گیا تو وہ بہت اچھا ہے، اگر کالا رنگ نظر آ گیا تو وہ خواب جو ہے یہ استخارہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح بعض اوقات توہمات میں پڑھ کر اچھے بھلے رشتے نیک شریف لوگوں کے وہ انکار کرتے رہتے ہیں. بعض جگہوں پہ یہ سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے بھی اتنا اچھا رشتہ تھا کیوں چھوڑ دیا، وہ ہمارا استخارہ نہیں ٹھیک نکلا. اب ایک شخص بظاہر اس کا دین، ایمان، اخلاق، کردار، شرافت ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے
کہ لوگوں کے ظاہر پر ان سے معاملہ کرو. تم نے کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھا. اور پھر کس دل میں؟ دل تو وہ چیز ہے جو مسلسل بدلتی رہتی، دل کی حالت تو تبدیل ہوتی رہتی. آپ تھوڑی دیر میں خوش ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کسی شخص پہ راضی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اسی پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تبدیل نہیں ہو گیا آپ کا دل؟ اپنی اولاد کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ سویرے ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، شام ان کو ڈانٹ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتے. اب وہ سویر سچی تھی یا شام سچی تھی؟ یہ دل ہے نا، دل بدلتا رہتا ہے. آج جس شخص کے بارے میں آپ نے دل میں اگر بفرض محال کوئی جگ چیز ہے جو جھانکنے کی ہے، یا کسی کو خدا نہ خواستہ ہے تو اول تو ممکن ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے کہیں سے یہ دعویٰ ہی کر دیا کہ فلاں شخص آپ کے حق میں بہت اچھا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی ہو. وہ کسی وقت پلٹا بھی کھا سکتا ہے. کیا ایسی مثالیں معاشرے میں موجود نہیں کہ دو لوگ آپس میں بہت اچھے تھے، میاں بیوی تعلقات بہت اچھے تھے، بہت ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، 20-30 سال کے بعد ایسے بگڑے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، بیٹھے بٹھائے طلاق دے دی. دل کس کے ہاتھ میں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. خیر اس سے مانگنی چاہیے، ساری امیدیں اور بھلائی اس سے وابستہ کرنی چاہیے. ہر دن کو ملنے والی نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر تو نے اولاد کی محبت دی، اگر شوہر کی محبت دی ہے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ یا ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے تو ہم اس پر تیرے شکر گزار ہیں. تو ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھ، کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے. کل کسی کو نہیں معلوم، اس لیے جو وقت آج کا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں انسان کو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ اچھا گزارا کرنے کی، نبھانے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنے کی. تو اس خطبے میں ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا نعمتوں پر، اور مشکل وقت میں، کٹھن وقت میں، فیصلے کے وقت میں اللہ سے مدد طلب کرنا، اور مسنون طریقے پر دعا مانگنا، اور پھر وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موقع تو شادی کا ہے، خطبہ شادی کا پڑھا جا رہا ہے، اور اس موقع پر بخشش، جی ہاں، بخشش مانگنا، استغفار پڑھنا، اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے. سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اب دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں. عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو. دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو. تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 3 لوگ آپ سے 3 ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے. تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں. تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں. کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں. اور جس طرح انسان پختہ اور میچور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے. اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے. دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا، یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں استغفار کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. اسی طرح اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی. اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطیئتی وعمدی وکل ذلک عندی. اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور عنایتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی. انسان جس وقت بھی پریشان ہو، جس وقت بھی غمگین ہو، جس وقت بھی دکھی ہو، فوراً اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو فوری طور پر ریلیف ہوگا. جیسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں نا، تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس پر کوئی دوا لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے، صابن سے، اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں. اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے، تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے. اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑی بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی. اس لیے انسان کو ہر روز کثرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں، کس وقت یہ تسبیحاں پڑھیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے لمبی تسبیح پڑھیں. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں، گفتگو میں، کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس لیے وَنَسْتَغْفِرُهُ، موقع چاہے شادی کا ہی ہو، خوشی کا ہی ہو، لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب ہوں، تو اس کے لیے یہاں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، اور دوسرے اس سے مدد مانگ کر خصوصی طور پر استغفار کرنا. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ خود پرستی، اپنے آپ کو چاہنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا، سمجھدار اور سب سے زیادہ بہترین انسان سمجھنا. یہ نفس کا شر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا. خود پرستی، خود پسندی، نفس پرستی انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی. تکبر میں جب انسان مبتلا ہو جاتا تو حق کا راستہ اس پہ رک جاتا ہے، پھر اس کو کسی کی اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر انسان صرف حقوق لینے والا، صرف اپنی ذات کا اور اپنے آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. پھر وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اسے کسی کی اچھائی اچھی نہیں لگتی، کسی کی نعمت اس کو بھاتی نہیں، اور اس طرح انسان خود ہی جلتے کڑتے اپنی زندگی کو جہنم بناتا ہے. تو اس لیے شادی کے موقع پر خاص طور پر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہمیں نفس کے شر سے بچا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شادی کے بعد شوہر بیوی کے تعلقات کی خرابی ہو یا پھر سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی ہو، ان سب چیزوں کی بنیاد میں انا ہی ہوتی ہے، انسان کا نفس ہی ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم انا کی خاطر ضد میں آ کر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا نقصان خود ہی اٹھاتے ہیں. تو جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، صرف سناتا ہی نہیں دوسرے کی بھی سنتا ہے، صرف اپنی ہی دکھ درد اس کو یاد نہیں ہوتے، دوسرے کے دکھ درد کا بھی احساس اور لحاظ رکھتا ہے، تو ایسا شخص ہی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور جو شخص صرف اپنے لیے جیتا ہو، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کسی اور نے کھایا یا نہیں کھایا، اس کو فکر ہے تو صرف اپنے کھانے کی، اسے کوئی فکر نہیں کہ کوئی اور سویا ہے کہ نہیں سویا، اس کو فکر ہے تو اپنے نیند آرام کی، اس کو فکر ہے تو اپنے حقوق کی، اور دوسروں کے حقوق دینا وہ نہیں جانتا، ایسا شخص حقیقی معنوں میں خوشیاں پا نہیں سکتا. اللہ نے اس کائنات کا اصول کیا رکھا ہے؟ قربانی. ہر چیز قربانی کر رہی ہے، اور ایک چیز قربانی کرتی ہے تو دوسری وجود میں آتی. دانہ قربانی کرتا ہے تو پودا بنتا ہے اور اس سے بے شمار دانے وجود میں آتے ہیں. اسی طرح ماں کو قربانی کرنا ہے، بیوی کو قربانی کرنا ہے، شوہر کو قربانی کرنا ہے، بچوں کو قربانی کرنا ہے. جب تک ہر انسان
قربانی کے جذبے سے سرشار نہیں ہوتا وہ دوسروں کو خوشیاں نہیں دے سکتا. جو شخص اپنے فائدے کی صرف سوچتا ہے وہ پھر اپنا فائدہ بھی نہیں کر پاتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کی جائے. پھر فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکاتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی، خواہش ہوتی. اور پھر یہاں پر کلمہ شہادت ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اس موقع پر بھی انسان اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے. پھر 3 آیات آتی ہیں اور ان 3 میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ تنہائی میں بھی کسی کو نقصان نہیں دے گا، وہ کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائے گا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر وہ کسی انسان کی عزت کا کیا پاس کرے گا، وہ کسی انسان کے حقوق کیسے دے گا، کسی دوسرے کے دکھ درد کو کیسے پہچانے گا. اس لیے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار شاید بہت زیادہ جہیز بری پر ہو، یا بہت اچھے کپڑے پہننے پر، یا بہت زیور پہننے پر، یا بہت سیر و تفریح پر. نہیں، یہ سب وقتی اور عارضی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی. حقیقی خوشی تو انسان کو دوسرے کو عزت دینے سے ملتی ہے، دوسرے کی خدمت کرنے سے ملتی ہے، دوسرے کا احساس اور لحاظ اور پاس کرنے سے ملتی ہے، جھکنے سے ملتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. لیکن جو شخص قربانی کرنا نہ جانتا ہو، جھکنا نہ جانتا ہو، خدا کا خوف جس کے دل کے اندر نہ ہو، ایسا شخص پر کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا، ہمارا انجام اچھا کرنا. یا رب العالمین ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور فرما، ہمیں ہر طرح کے دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور ان سے بچا لے جن سے تیری ناراضگی ہوتی ہو. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.